موجودہ دور میں ٹھگ یا ٹھگی لفظ کوئی خوفناک اصطلاح نہیں سمجھی جاتی، بلکہ اکثر شریر بچے کو تنبیہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹھگ نہ بنو یا ٹھگی بازی سے باز آ جاؤ وغیرہ۔ لیکن ایک وقت تھا جب ٹھگ ایک دہشت ناک اصطلاح تھی۔ ٹھگی کی اصل ابتدا تو واضح نہیں ہے، لیکن خیال ہے کہ ہندوستان پر قابض برطانوی حکام کی توجہ میں آنے سے پہلے بھی یہ صدیوں سے موجود تھی۔ ہندی لفظ ٹھگ کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا یا چور۔ ٹھگی کوئی ایک منظم تنظیم یا گروہ نہیں تھا، بلکہ مجرموں کی ایک ڈھیلی تنظیم تھی جو کہ ڈاکوؤں کے طریقے سے ہٹ کر اپنے ایک مخصوص طریقہ کار پر عمل کرتی تھی۔ یہ مسافروں سے دوستی کرتے، ان کا اعتماد حاصل کرتے اور پھر وقت آنے پر انہیں لوٹ لیتے اور اکثر انہیں قتل بھی کر دیتے۔ اس زمانے میں لوگ اکیلے سفر کرنے کی بجائے کارواں یا گروہوں کی شکل میں سفر کرتے تھے۔ ٹھگ مسافروں کے گروپوں میں ساتھی مسافروں یا مددگاروں کے طور پر شامل ہوتے، اپنی منزل کے مشترکہ ہونے کا بہانہ کرتے، وہ اپنے شکار کے ساتھ دنوں اور کئی بار ہفتوں تک سفر کرتے رہتے اور دوستی کا احساس قائم کرتے۔ جب انہیں حملے کے لیے سازگار وقت لگتا تو اچانک حملہ کر دیتے اور اپنے شکار کا گلا گھونٹنے کے لیے رومال کا استعمال کرتے تھے۔ اچانک حملے سے شکار کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملتا اور ٹھگ کو زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑتی۔ قتل کے بعد ٹھگ اپنے شکار کا سامان لوٹ لیتے تھے اور پکڑے جانے سے بچنے کے لیے لاشوں کو گڑھا کھود کر دفن کر دیتے تھے۔ ٹھگوں نے پنجاب و سندھ کے میدانی علاقوں سے لے کر دکن کے سطح مرتفع تک ہندوستان کے ایک وسیع و عریض علاقے میں کارروائیاں کیں۔ ان کی سرگرمیاں وسیع تھیں اور وہ اکثر معروف سڑکوں اور تجارتی راستوں پر مسافروں کو نشانہ بناتے تھے۔ ٹھگوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے لوگوں کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن یہ خیال ہے کہ اپنے عروج کے دنوں میں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور لاکھوں لوگ لٹے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی، جس نے 19ویں صدی کے دوران ہندوستان پر حکمرانی کی، سب سے پہلے 19ویں صدی کے اوائل میں ٹھگ بازی کا نوٹس لینا شروع کیا۔ برطانوی افسران اور منتظمین نے ہائی وے پر ہونے والی ڈکیتیوں اور مسافروں کی پراسرار گمشدگی کی رپورٹوں کی چھان بین شروع کی، اور ایک طویل عرصہ پر محیط کارروائیوں کے بعد منظم ٹھگ بازی کا قلعہ کما کر دیا گیا۔ اس تاریخ دور میں ابھرنے والے بہت سے ٹھگ لیڈروں میں سے دو افراد اپنی بدنامی اور بے رحمی کے لیے نمایاں ہیں۔ سید امیر علی، جو فرنگیا کے نام سے مشہور ہوا، اور دوسرا بہرام، جس نے بہرام جوگی کے نام سے شہرت حاصل کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دو بدنام زمانہ ٹھگ سرداروں کی زندگیوں اور سرگرمیوں کو مختصر طور پر پیش کرتے ہوئے ان کے جرائم اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوششوں پر روشنی ڈالیں گے۔ فرنگیا، جس کا اصل نام سید امیر علی تھا، ایک ایسا نام تھا جس نے 19ویں صدی کے ہندوستان کی سڑکوں پر مسافروں کے دلوں میں دہشت ڈال رکھی تھی۔ اس کی چالاکی اور قائدانہ صلاحیتوں نے اسے اپنے وقت کے سب سے بدنام ٹھگ سرداروں میں سے ایک بنا دیا تھا۔ 1800 کی دہائی کے اوائل میں پیدا ہونے والے فرنگیا کی اصلیت آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ وہ اپنے زمانے کا بدنام ترین ٹھگ تھا۔ 1831 میں اس کی گرفتاری کے بعد کیے گئے اعترافات نے انکشاف کیا کہ اس نے 900 سے زیادہ ٹھگی قتلوں میں ذاتی طور پر حصہ لیا تھا۔ فرنگیا نے انکشاف کیا کہ کس طرح ٹھگ مسافروں سے دوستی کرتے ہیں، ان کا اعتماد حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کا گلا گھونٹنے کے لیے کپڑے کا ایک ٹکڑا، جسے رومال کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے خفیہ علامات، کوڈ ورڈز اور طریقہ کار کو بے نقاب کیا، جن کی بنا پر ٹھگ اتنے لمبے عرصے تک محفوظ رہ کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ فرنگیا نے دیگر ٹھگ سرداروں اور اراکین کی شناخت میں مدد کی، جس کے نتیجے میں مزید گرفتاریاں اور مقدمات چلائے گئے۔ اس کے انکشافات نے ٹھگ بازی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹھگ بازی میں دوسرا مشہور نام بہرام کا ہے، جسے اکثر بہرام جوگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اپنی بدنامی میں فرنگیا کا مقابلہ کرتا تھا۔
19ویں صدی کے اوائل میں پیدا ہونے والا بہرام اپنی بے رحمی اور تشدد کے رجحان کے لیے جانا جاتا تھا۔ بہرام کا طریقہ واردات بھی دوسرے ٹھگ سرداروں سے ملتا تھا۔ وہ اپنے اصل ارادوں کو ظاہر کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مسافروں کے گروہ میں شامل کرتا، دوستی اور ہمدردی کا دعویٰ کرتا۔ جب صحیح لمحہ ہوتا تو وہ اور اس کا گروہ وحشیانہ طاقت سے حملہ کرتے اور رومال سے اپنے شکار کا گلا گھونٹ دیتے اور ان کا سامان لوٹ لیتے۔ بہرام کے ظلم کی کوئی حد نہیں تھی اور اپنے ٹھگی کے زمانے میں متعدد قتلوں کا ذمہ دار تھا۔ اس کے شکار بننے والوں میں راہ چلتے مسافروں سے لے کر ایسے افراد شامل تھے جنہوں نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ بہرام کی دہشت گردی کا دور بالآخر اس وقت ختم ہو گیا جب اسے 1840 میں برطانوی حکام نے گرفتار کر لیا۔ اس کی گرفتاری ٹھگی کے خلاف جاری مہم میں ایک اہم موڑ تھا۔ بہرام پر مقدمہ چلایا گیا اور بعد میں اس کے جرائم کے لیے اسے پھانسی دے دی گئی۔